میں نے آپ سے ذکر کیا اپنی ایک پیشنٹ کا جنہوں نے مجھے معنی سکھائے لطف، مزے اور خوشی کے، اور دونوں پہلو میرے اوپر اجاگر کیے اپنی زندگی کے تجربات سے۔ جب میں نے اس پر تھوڑا سا اور غور کرنا شروع کیا سائنسی نقطہ نگاہ سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں کی ہماری زندگیوں میں بہت گہری اہمیت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی گزار سکتے ہیں صرف خوشی حاصل کرنے کے لیے، نہیں، لطف اور مزہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے۔ ان فیکٹ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں آپ کو ماڈل دکھاتا رہتا ہوں اپنی گفتگو میں دماغ کا، اس میں ہمارے کریٹر نے دماغ میں باقاعدہ ایک سینٹر بنایا ہے، اور اس سینٹر کو ہم موٹیویشنل سینٹر کہتے ہیں۔ وہ تقریباً اس جگہ پر آپ سمجھیے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے فرنٹل لوب، اسی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہے جو کہ ہمیں تحریک دیتا ہے کوئی کام شروع کرنے کے لیے، موٹیویشن دیتا ہے۔ ہمارا جو سلمبر ہے یا جو ہماری نیچرل سٹیٹ آف سلیپینس ہے، اس میں سے جگاتا ہے، جو ہمارے اندر سے جو ایک کاہل انسان ہے اس میں عمل کی اور جدوجہد کرنے کی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو موٹیویشنل سینٹر ہے یہ ایکچولی ٹریگر ہوتا ہے سب سے زیادہ تھرو دا پروسیس آف پلیجر، لطف، مزہ۔ ہم سب سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ کام کرنے سے کے لیے جس میں لطف اور مزہ ہے۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں لطف اور مزہ دیتی ہیں، اور پھر آپ کے ذہن پر بہت سارے امیجز گردش کریں گے۔ ہمیں اس وقت لطف آتا ہے جب ہم کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، بہت لطف آتا ہے اس وقت جب اس کی گہرائی میں جو اصل حقیقت ہے اس کو آپ جان لیتے ہیں۔ دا یوریکا افیکٹ، جب آپ جان جائیں کہ اصلیت کیا ہے، یہ اتنا بڑا موٹیویٹر ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ جان جائیں آپ کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز ہے جو آپ شروع کر دیتے ہیں کرنے کے لیے، اور پھر آپ جانے کہاں کہاں سائنس کے کون کون سی مناظر پر پہنچ جاتے ہیں اس ایک کیفیت سے جو کہ آپ نے ابتدا میں اس لطف حاصل کیا تھا، جان کر چیزوں کی گہرائی میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہمارے دوست، ہمارے پیار کرنے والے، ہمارے گھر کے لوگ، ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے میں۔ 90% لوگ جو پاکستان میں ڈاکٹر بنتے ہیں وہ امی کو خوش کرنے کے لیے بنتے ہیں۔ بہت سارے جو شوہر ہیں وہ صبح صرف اس لیے کام کرنے جاتے ہیں، ان کا جی نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ایک کھلکھلاتی ہوئی بیگم سے ملاقات ہوگی جو کہیں گے کہ واہ کتنی محنت کر کے تم آئے ہو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں بہت کٹھن کام کرتے ہیں کیونکہ وہ کٹھن کام کرنے سے ہمارے کسی دوست کی مصیبت کم ہونے والی ہے۔ یعنی سوشل ریزنز ہیں بہت سارے ہمارے جن کی وجہ سے ہم موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو ایک سوشل لطف حاصل ہوتا ہے ہمیں سماجی اعتبار سے رشتوں کے اندر۔ لیکن یہی بھی بات نہیں رکتی، بعض اوقات ہمیں لطف آتا ہے یا مزہ آتا ہے چیزوں کی ایستھیٹک ویلیو کی وجہ سے۔ یعنی ایک آپ نے پیس آف آرٹ دیکھا اور آپ دیکھتے ہی رہ گئے، اور اس نے آپ کو اتنا انسپائر کیا کہ آپ نے ایسے لگتا ہے جیسے 14 طبق آپ کے روشن ہو گئے ہیں، اور آپ جڑ جاتے ہیں ایسا کام کرنے کے لیے اس کی ایستھیٹک ویلیو کی وجہ سے۔ کوئی حسین چہرہ، کوئی خاص طرح کی آنکھیں آپ کو ایسے کام کروا جاتی ہیں جو آپ ادروائز کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کرنے کے بارے میں۔ ایسے ایسے مرحلے، ایسے دودھ کی نہریں آپ نے بہا دیتے ہیں اس لطف میں، اس عشق میں، جو بیسیکلی اس کی جو بنیاد تھی وہ ایستھیٹکس تھیں ایک لمحے کی جو آپ نے محسوس کی۔ اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہے کہ ہم بہت کچھ لطف حاصل کرتے ہیں مذہبی بنیادوں پر، کسی ریچول کی بنیاد پر، اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر کے۔ جو مورل ریزنز بھی ہوتے ہیں ہمارے، ہم بعض اوقات کوئی کام سچ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کر گزرتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے اندر ایک حسینیت ہے وہ بھی بہت لطف دیتی ہے، اور ایک طرح کا مزہ آتا ہے اس کے اندر، انسپائر ہوتا ہے، اور وہ موٹیویٹنگ فورس بن جاتا ہے جو آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں بیسیکلی آپ سے کہ آپ کی زندگی میں لطف کا اس لیے بہت بڑا رول ہے کہ یہ انیشیٹنگ فیکٹر ہے، سب سے پاورفل ٹول ہے
آپ کو موٹیویٹ کرنے کا. یہ جو ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پڑھائی میں لطف آنا ختم ہو گیا. ان کو مزہ نہیں محسوس ہوتا پڑھائی میں. ہاں جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اب سونی اسٹیشن پر بیٹھ جاؤ تو وہ چھلانگ لگا کے، جو بچہ ایک مرجھائی ہوئی شکل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ اپنی آن لائن کلاس کرونا ٹائمز میں لیتے ہوئے، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ عذاب کب ختم ہوگا، کب میری جان چھوٹے گی اس عذاب سے. یہ جو انٹرنیٹ بیسڈ اسکول اور ورچوئل اسکول ہے جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے. اماں اگر یہ کہہ دیں کہ ہوم ورک کر لو تو بس ایسے جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا اوپر. تو یہ جو ایک وہ ان موٹیویٹیڈ، پورلی موٹیویٹیڈ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اس قدر ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کھیلو، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ کھیل میں لطف ہے، مزہ ہے، ایک موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ سب کام کرتے ہوئے، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں ہو رہی تھی. سو بیسیکلی اس لیے بہت ضروری ہے. اب آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ کے بچے میں پڑھائی کی وہی موٹیویشن ہو جو کھیل کی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ لرننگ کو پلیجر بنانا پڑے گا، لرننگ کو ایک لطف کی کیفیت دینی پڑے گی. لیکن ہمارے ہاں وہ اس وقت پین کی کیفیت میں ہے. آج کل بہت جھگڑا ہے کہ امتحان ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. کووڈ ٹائمز میں بہت بڑا جھگڑا ہے، ہونا بھی چاہیے. پچھلے 1 سال سے اسکول بند ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، گھر میں پڑھائی ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی. صاف ظاہر ہے کہ اس سے لرننگ بہت زیادہ امپیئر ہوئی ہے، اور جو لرننگ پہلے ہی ایک عذاب تھی اور جس میں پہلے ہی کوئی لطف کا پہلو نہیں تھا، تو اب اس کے اندر امتحان. تو کیا امتحان پر لطف ہوتے ہیں؟ امتحان دینے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں نہ تو لرننگ پلیجر ہے اور نہ اس کی اسیسمنٹ پلیجر ہے. تو جب لرننگ اور اسیسمنٹ دونوں پلیجر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ ہڑتالیں ہوں گی، جلوس نکلیں گے، پلے کارڈز بلند ہوں گے، ہم امتحان نہیں دیں گے، کسی میں طاقت ہے تو ہم سے امتحان لے لے. اور وزارت جو ہماری تعلیم ہے وہ پھر اعلان کرے گی کہ اس سال امتحان نہیں ہوں گے. اور آپ جیسے ہی یہ کہا جائے گا کہ امتحان نہیں ہوں گے تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے ہوا میں ہم اپنی ٹوپیاں اچھالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا، لطف آ گیا. لیکن حضور اب یہ سوچ لیجئے کہ جب کوئی ایک اسٹوڈنٹ بغیر کسی امتحان کے اگلی کلاس میں چلا جائے گا تو اس کی جو لرننگ کا یہ جو گیپ ہے، یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک عمارت بنانی شروع کی، تیسری منزل تو بنا دی، دوسری منزل بیچ میں بنائی ہی نہیں. وہ کتنے دن چلے گی وہ عمارت، وہ کتنی مضبوط عمارت ہوگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود اس کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں. سو لطف کی اور ہماری موٹیویشن کی جو ریلیشن شپ ہے، یہ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اچھا اب ذرا ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ خوشی میں اگر ہم نے جانا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو صاف ظاہر ہے کہ جو شروع ہے کسی کام کا، جو موٹیویشنل فورس ہے، جس سے کہ ایک ٹریگر یعنی کہ ایک دھکا ملتا ہے انسان کو کہ اب یہ کام عمل شروع کر دو، یہ شروع کرنے کے لیے تو یہ سارے فیکٹرز جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ انیشیشن کے لیے تو مزہ اور لطف اور یہ موٹیویشنل فیکٹرز اور یہ ساری موٹیویشنل سپیچز اور یہ سب کچھ تو بہت مزے کی چیز ہیں، لیکن اگر آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے جناب تو اس کے لیے کرنی پڑے گی بہت سی محنت. خوشی پروڈکٹ ہے دیر فار محنت کا، لیکن خوشی ایک اور چیز کا بھی پروڈکٹ ہے. آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات، اور پھر انشاءاللہ ایک اور موقع پر اس کو بہت تفصیل سے میں آپ تک پہنچاؤں گا. اور یہ وہ نازک سی بات ہے جو اگر آپ سب تک پہنچ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو آج کی گفتگو کی محنت ہے یہ رائگاں نہیں ہوگی. اور وہ ہے یہ میسج کہ خوشی کی سسٹننس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو آج کل مسنگ ہے ہماری شخصیت میں اور ہماری زندگی کی تحریک میں، وہ ہے شکر کی کیفیت. خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم،
اور اس کے بعد شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں انیشیٹنگ فورس ہے، یہ جو برین کے اندر جو میں نے آپ کو سینٹر دکھایا تھا، یہ انیشیٹنگ فیکٹر ہے جس سے مزہ اور لطف اور پلیجر ہوتا ہے، اور پھر موٹیویشن بن جاتی ہے اور آپ بہت بڑے بڑے عمل شروع کر لیتے ہیں اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. وہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی خوشی ہے وہ صحیح معنوں میں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اوورآل اس برین کو ایک کیفیت میں لے کے جاتے ہیں، پورے کے پورے دماغ کو، پوری کی پوری روحانی کیفیت کو اپنی، کہ آپ شکر کی کیفیت میں چلے جائیں. سم ہاؤ بہت ساری سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، بہت سارے سائنٹیفک پیپرز ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ جو دماغ کی بہترین کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب دماغ شکر کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو شکر سے کامیابی پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ہم کامیابی کے بعد شکر ادا کرتے ہیں. اس ریلیشن شپ کو تبدیل کرنا، یہ تھا وہ میسج جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج، کہ اگر آپ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہیں گی، چاہے آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، تو خوشی کے امکانات بڑھ جائیں گے، کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہوگی کہ آپ کے اندر وہ جو خوشی کی کیفیت ہے وہ کامیابی کے امکانات ہی نہیں بڑھائے گی، آپ کی اوورآل پرفارمنس بھی بڑھا دے گی. اور آج کل چونکہ کووڈ کے ٹائمز ہیں تو میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پر بہت ساری ریسرچ ہے کہ یہ جو شکر کی کیفیت میں رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ ان کے اوپر سٹریس نہیں آتی، یہ زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، تو یہ اینٹی باڈیز زیادہ بناتے ہیں. تو اگر آپ شکر کی کیفیت میں ہیں، خوف اور اندیشے اور ڈر کی کیفیت میں نہیں ہیں، تو وہ جو ویکسینیشن آپ کی ہوگی اس سے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے. آپ کے اینٹی باڈیز بہت زیادہ بنیں گی جسم کے اندر. کووڈ-19 کو دیر فور فائٹ کرنے کی کیفیت اس وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اوہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے کووڈ-19 کی انفیکشن سے بچا لیا. نہیں، آپ کووڈ-19 کی انفیکشن سے بچ جائیں گے اگر آپ شکر کی کیفیت میں پہلے سے موجود ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایک پورا انزائم سسٹم، ایک ہارمونل سسٹم اور ایک اینٹی باڈیز بنانے کا نظام ٹریگر ہوتا ہے جب آپ شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو خوشی کی کیفیت میں رہنا آپ کی اینٹی باڈی رسپانس کو بڑھا دے گا، آپ کے چانسز کووڈ-19 کو کیچ کرنے کے کم ہو جائیں گے، اور آپ کے امکانات خوش رہنے کے، صحت مند رہنے کے اور کووڈ سے بچنے کے بڑھ جائیں گے اگر آپ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہیں گے. تو پلیجر بھی بہت ضروری ہے، موٹیویشنل سٹیٹ میں رہنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن شکر کی کیفیت سے جو ریزیلینس پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، اس کو تحریک دینا بھی بہت ضروری ہے.